السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں جانیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام ہی ایک واحد مذہب ایسا ہے جس میں ساروں کے حقوق بتائے گئے، خصوصاً اولاد کے حق جو کسی مذہب میں نہیں ملیں گے۔ اسلام کے اندر بچوں کے حقوق بتائے گئے، ماں باپ پر ذمہ داریاں کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کیسے کرے، ان کی نگہداشت کیسے کرے، یہ ان پر ذمہ داری ڈالی اسلام نے۔ حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ ایک تو اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوق کا حق، تیسرا حقوق النفس بندے کی اپنی ذات کا حق۔ تو اولاد کا حق دوسرے حق میں شامل ہے، یعنی مخلوق کے حق کے اندر۔ اس کا جاننا، اس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اولاد کا حق اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اسلام نے قائم کیا کہ نیک دیندار بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اگر بہو ہے تو دیندار بہو کا انتخاب کیا جائے، تو دیندار ہو، یہ پہلا حق کہ دیندار ہو، نیک ہو۔ دوسرا، سنت طریقے پر نکاح ہو۔ بزرگوں سے سنا، جس نکاح میں سنت کا خیال نہ کیا جائے گا، یعنی سنت کو توڑا جائے گا، پامال کیا جائے گا، اس نکاح سے ہونے والی اولاد کوئی ولی اور کوئی پارسا نہیں ہوگی، اس کے اندر نافرمانی بھری ہوئی ہوگی، کوئی خطوب اور ابدال پیدا نہیں ہوگا نسل کے اندر۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سادگی کے ساتھ سنت کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز، حلال اور پاک کمائی اپنی بیوی کو کھلائے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ مشتبہ اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہت ضروری ہے اولاد کی پرورش کے اندر 2 لقمہ کم کھائے لیکن حلال کا کھائے، یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں تو اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ یا اللہ کی نافرمان، ماں باپ کی نافرمان، اس کے پیچھے ان کی کمائی ہے، کمائی کا غلط۔ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی دعاؤں کو نامقبول بنا دیتا ہے۔ اور آگے، بچے کی پیدائش جب پتہ چلی تو اولاد کے حق، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا اچھا نام کا انتخاب کرے، اللہ کے صفاتی نام میں سے، نبی کے صفاتی نام میں سے۔ عبداللہ، محمد، یہ بہت بہترین نام ہے، بڑی فضیلتیں ان ناموں کی آئی ہے۔ آج لوگ جو ہے یونیک نام تلاش کرتے ہیں، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو، نیا نام، اور مہینوں نکال دیتے ہیں۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو بھی ان کا نام ہی سلیکٹ نہیں ہوا، اور بعض لوگ تو جو برتھ سرٹیفکیٹ بنا اس کو بھی چینج کرا کے نام بدل دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ نام پسند نہیں ہے، پہلے سے چوائس نہیں کیا۔ تو نام کا انتخاب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب پتہ چلے، امید سے ہو تو جب ہی نام کا تلاش کر لے، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا، 2 نام تلاش کرنے، صرف پہلے ہی انتخاب کر لے۔ اور 7ویں دن، بچہ ہونے کے 7ویں دن تک نام رکھ لیا جائے، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں، تاخیر نہ کرے، غلط ہے۔ 7 دن کے اندر اندر بچے کا نام رکھ لے، اچھا نام ہو، جس کے میننگ اچھے ہو، یہ اس کے حق میں ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، دودھ پینا، یہ بچے کے حق کے اندر ہے۔ جو ماں بیمار ہو، جس کو شرعی عذر ہے، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے، اس کے لیے دوسرا انتظام کرے۔ لیکن مائیں آج جو ہے اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے ڈبے والا دودھ چالو کر دیتی ہے باہر کا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، بچے کی صحت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو
ماں کا دودھ یہ اس کی طاقت کی چیز ہے، اس کی صحت کے لیے. دیکھو کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے لوگ کہ ماں کا دودھ پیا تو بولے سامنے آ. ایک چیز ہوتی ہے تو ماں کا دودھ. دوسرا ایک بہت بڑا گناہ معاشرے میں عام ہوتے جا رہا ہے، بہت بڑا گناہ، بچے کا قتل. کہ دونوں ماں باپ یعنی ماں باپ دونوں شریک ہے اس کے اندر. بچہ وجود میں آنے کے بعد بچے کو ضائع کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے اس علماء نے. کل قیامت میں پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیوں قتل کیا؟ مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، کہ تم کو بھی روزی دینے والا اللہ کہیں گے میں ہوں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والا میں ہوں. سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ لوگ مفلسی کے ڈر سے. دور جہالت کے اندر یعنی اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے دور جہالت میں لوگ پیدا ہونے کے بعد دفنایا کرتے تھے، زندہ بچی کو دفنا دیا کرتے تھے. آج جو ہے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جا رہا ہے، اور لڑکی پتہ چلے تو اس کو پہلے اور مار دیں گے، بھائی نہیں چاہیے. آج ہزاروں کیس سامنے آ رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر تم کو پتا تھا وہی نہیں چاہیے تو پہلے سے ہی کیوں تم نے ایسا کام کیا؟ فیملی پلاننگ کے نام سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. بھائی اولاد کی تربیت کے لیے صحت کے نتیجے میں شرعی عذر کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وجود میں آنے کے بعد گنجائش نہیں. لوگ کچھ بھی بہانے کر دیتے ہیں، بولے صحیح نہیں تھا، نقص تھا. نقص کیا تھا؟ پوچھا کسی نے کیا نقص تھا کسی سے، تو کہا کہ وہ لڑکی تھی، اس کے لڑکی ہونے پر اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. کل کو کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ تو یہ مسئلے کا سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان کا دینا بہت ضروری ہے. اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، کہ ایک طرف اشارہ ہے کہ تم پیدا ہو گئی، تمہاری اذان اور اقامت ہو گئی، اب صرف نماز باقی ہے، زندگی اتنی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ آئے تو غسل کیا اور چل دیے، بس زندگی اتنی ہے، تھوڑی سی زندگی. تو کان میں اذان دینے کے لیے ضروری نہیں کہ مؤذن اور امام کو ڈھونڈا جائے. ہر ایک مسلمان کو اذان دینی آنی چاہیے، کامن چیز ہے، سب کو آنی چاہیے. کئی دن گزر جاتے ہیں اور بچے کے کان میں اذان نہیں پہنچتی ہے. ہاسپٹل میں ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، کوئی نہیں تھا بولے اذان دینے والا. کچھ لوگ تو 10-15 دن کے بعد وہ ادا کر پاتے ہیں یہ سنت کو. یہ غلط ہے. بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کا نام پہنچے، اس کی فکر کی جائے. باطل تو اپنی محنت کر رہا ہے اور اپنی محنت میں کامیاب ہو رہا ہے. ہم کو سنت کو فالو کرنا ہے. اور کوئی نیک سیرت، نیک انسان کی زبان سے چبایا ہوا کھجور اس بچے کو چٹایا جائے، اس کے منہ میں ڈالا جائے. یہ مسنون اعمال میں سے چیزیں ملتی ہیں. اس کا اچھا سا نام 7 دن کے اندر رکھ لیا جائے. اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. عقیقے کا گوشت اس کے حقداروں تک اور اس کے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے یا دعوت کر دی جائے، جیسا بھی مناسب ہو. بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں. گنجائش ہونے کے باوجود اللہ نے بہت دیا ہے، پھر بھی وقت پر عقیقہ نہیں کرتے. بعض لوگ تو سال کا انتظار کرتے بقرعید پہ کر لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. عقیقہ بہت ضروری ہے. بڑی فضیلت بتائی اس کے اندر عقیقہ. اور سر کے بال منڈا کر بال کے وزن کے برابر اتنا چاندی یا اتنی رقم صدقہ کر دی جائے. صحابہ کے معمول میں ایک بات ملتی ہے، وہ زعفران اور دودھ میں ملا کر سر پر لگایا کرتے تھے بچے. یہ چیز ہو ساری چیز. اور بچے کی پیدائش سے ہی بہت ضروری ہے حلال روزی کمانا، حلال کھلانا، نہیں تو یہ اولاد نافرمان ہوگی. ان کی تربیت کی بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے دیکھو عورت کو کہیں پر ذمہ دار نہیں بتایا. اگر یہ بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے کہ کما کر اس کی ضرورت کو پورا کرے. اگر کسی کی بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے. اگر بیٹا ہے تو بیٹا ذمہ دار ہے. بھائی ہے تو بھائی ذمہ دار ہے. عورت کو کیونکہ ایک بہت بڑا کام دیا گیا، اتنا بڑا کام
کہ اس پر کمائی کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی شریعت کے اندر. بھائی بچے کی اولاد کی تربیت ماں کے ذمہ ڈالی گئی. تو بچے کو دودھ پلانا، بچے کی تربیت کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری میں ہے. اللہ والیاں جتنی گزری ہیں ان کے حالات کو پڑھو تو بغیر وضو کے یہ چیز بچے کو کھانا نہیں دیتے تھے. چھوٹا بچہ گود میں ہے، اتنا اہتمام کرتے تھے، نہیں اتنا اہتمام. قرآن کی تلاوت، تو بچے بھی چھوٹی عمر سے حافظ نکل رہے ہیں، قرآن کے ماہر نکل رہے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب انہوں نے زندہ کیے. کیوں کیے؟ ان کی ماؤں کی، ان کے بڑوں کی تربیت. بچے کو اچھا طریقے تعلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے. تھوڑا اور بڑا ہو جائے، جب 7 سال کا ہو جائے، حدیث شریف میں آتا ہے اس کو نماز کا حکم کرو. نماز نہیں پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو. 8 سال کا ہوگا بستر الگ کر دو، بہن بھائی بھی ساتھ میں نہ سوئے. شریعت بہت پاکیزہ مذہب ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ ہے. یہاں تک کہ ختنہ جو ہے، ختنہ کرنا بھی بچے کا حق ہے. لڑکا ہے اس کی ختنہ ضروری ہے. ختنہ 7 دن سے لے کر 7ویں دن کر دو، جتنا جلدی اتنا جلدی کر دو. بعض لوگ تو 7 سال 8 سال کا ہونے کے بعد کرتے ہیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے. اس کا بہت لحاظ رکھا گیا شریعت کے اندر، جلدی ختنہ ہو جائے. کوئی وہ تکلیف ہوگی، لوگ سوچتے ہیں تکلیف کچھ نہیں ہے. تو ختنہ کرنا اس کی سنت، اس کا حق ہے بچے کا. اب نماز نہیں پڑھے تو 10ویں سال میں اس کو مار کی گویا تنبیہ کی جائے. باپ پر حکم ہے. باپ کی مار کبھی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے. اور یوں فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کرو. حکم آیا کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی نماز پڑھاؤ، ان کو دعائیں پڑھاؤ. چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا، سونے کی دعا پڑھو اس کے سامنے. معمولات پورے کرو سونے سے پہلے. بیت الخلا بچہ جا رہا ہے تو فوراً دیکھو کیسا جا رہا ہے، بائیں قدم سے گیا نہیں گیا. اگر دائیں سے جا رہا ہے فوراً روکو، اس کو سکھاؤ کہ بیٹا دائیں قدم سے جاتے ہیں، پہلے دعا پڑھ لو پاک جگہ پر، اس طرح جاؤ. باہر نکلے تو پھر دھیان دو کہ کیسے نکلا باہر، بائیں قدم سے نکلا یا دائیں قدم سے. دعا پڑھی نہیں پڑھی. گھر سے نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے، سنت پہ نکلا نہیں نکلا. سو رہا ہے تو بچہ سنت کو پابندی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، سنت پہ سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا ہے، معمولات پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، دسترخوان بچھایا نہیں بچھایا. سنت کا پابند بنانا اپنی اولاد کو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ان کو سنت کا پابند بنائے، ان کو مسنون دعائیں یاد کرائے، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلائے. قرآن پاک پڑھنا سکھائے. جن ماں باپ نے بچوں کو دیکھ کر پڑھنا قرآن پاک سکھایا، ان ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. گناہوں کی معافی کا اعلان. بھائی دیکھ کے سکھائے صرف تو یہیں پر. اور اگر حافظ بنا دیا کسی نے تو 10 لوگوں کو جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے وہ عامل، اور فرمایا کہ وہ حافظ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں ہے. بچوں کی دینی تربیت. ان کے دوستوں کی نگرانی کرو کہ کیسے اس سے دوستی کی اس نے، کن لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. لڑکی ہے بڑی ہو رہی ہے، اب وہ لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلے. لڑکا ہے اب وہ لڑکیوں کے ساتھ نہ کھیلے. کوئی آوارہ گردی والے اور ماوالی قسم کے کوئی الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنے دے. بچوں کی نگرانی، کن لوگوں کے ساتھ دوستی ہے. بچے کو عادت ڈالے، سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹ سے بچنے کی عادت ڈالے، اس پہ وبال بتائے، اس کو نقصانات بتائے، سب سکھائے. کوئی بڑا آئے تو کیسے اس کے ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، کسی کے وہاں جائیں مہمان بن کر تو کیسا پیش آئے کھانے کے اندر. اور آگے اس کا حق، اولاد کا حق، اولاد کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا. ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ غالباً اللہ کے رسول کے غلام تھے. ایک موقع پر کھانا کھانے دسترخوان پر وہ ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے لگے. بائیں ہاتھ اپنا بڑھایا انہوں نے کھانے کے لیے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے ترغیب دی، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اتنی محبت سے زندگی بھر اس کا اہتمام کیا. اپنے بچوں کو ترغیب دو کیسا کھایا جائے، کیا کیا جائے. کھانے کے بعد دعا پڑھی جائے. بزرگوں سے سنا، جو کھانے کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بہت بڑی چیز ہے سنت کا اہتمام. دعائیں
یہ فرما ہتھیار ہے مومن کا، یہ قلعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ان کی دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی پڑھائی کی نگرانی ہے۔ بچے پڑھو 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 بول کے بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ ماں باپ اگر تھوڑا بیٹھ جائے کتاب لے کر خود ہی لکھنے لگے پڑھنے لگے تو بچوں کو بھی شوق آئے گا، وہ بھی بیٹھیں گے۔ اور ہم موبائل میں لگے اور اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں اور سوچے بچہ پڑھے بچہ پڑھے، وہ بچہ کیا پڑھے گا؟ یہ آن لائن پڑھائی نے تو اور نقصان کر دیا۔ بچے جو ہیں پڑھائی کے نام پر بھائی گیم دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہیں اور کہاں لگے ہیں۔ بھائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ماں باپ ذمہ دار ہے۔ بھائی پڑھا رہے آن لائن ٹھیک ہے، لیکن پوری نگرانی رکھے جائے۔ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ پڑھائی کے علاوہ چھوٹے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہ دیا جائے، وہ موبائل نہ دیکھے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا، ذہنی طور سے، جسمانی طور سے، ہر اعتبار سے نقصان ہے اس کا۔ دیکھتے ہیں کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر بچی ہے، بچی کو جو ہے شرعی پردے کا اہتمام کرائے، عادت ڈالے، پردے کی اہمیت اور عظمت اس کو بتائے تاکہ وہ شرعی پردے کا لحاظ کرے، اس کا اہتمام کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آگے دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک بزرگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنے جوان بیٹے کو ساتھ میں لے کر اور اس کی شکایت کرنے لگے کہ میری بات نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو بہت ساری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کو ترغیب دینا شروع کی۔ جیسی ترغیب دینے لگے تو اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا بیٹے کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح کیا اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا، اس کی دینی تربیت کرنا اور اس کا نکاح کرنا، سارے حقوق بیان کیے۔ تو اس بزرگ کے بیٹے نے کہا میرے باپ نے میرے بچپن سے سارے حقوق کو ضائع کر دیا۔ ایک تو مجوسی عورت سے نکاح کیا جس کی وجہ سے میں اسلام سے دور رہا، مجھے دینی تربیت نہیں ملی، میں دین کو، ایمان کو صحیح سمجھ نہیں پایا۔ دوسرا، میرا نام غلط رکھا، کبریلا میرا نام رکھ دیا، گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے وہ نام رکھ دیا، اچھا نام نہیں رکھا۔ تیسرا، میں ایک جوان ہو چکا ہوں، میری عمر ہو چکی ہے، میرا نکاح نہیں کیا، میرے حقوق کو ضائع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سنی، تھوڑی ترغیب دی اور بیٹے کو رخصت کیا۔ بیٹے کے سامنے باپ کو نصیحت نہیں کی۔ بیٹے کے جانے کے بعد ان کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور ترغیب دی اور ان سے کہا تم نے بچپن سے اس کے حقوق کو مار دیا اور تم چاہتی ہو کہ اولاد تمہارے حقوق کو ادا کرے، تو وہ کہاں سے حقوق کو ادا کرے گی؟ اور ان کو ترغیب دی، بات سمجھائی۔ اس لیے بچوں کی دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ جب بچے جوان ہو جائے تو ان کے نکاح کا اہتمام کرنا، یعنی ان کے نکاح کا انتظام کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہے۔ جتنی تاخیر ہوگی اور یہ اولاد گناہ کرے گی، ان کے ہر گناہ کا وبال ماں باپ پر آئے گا۔ غلطی ہو رہی ہے لڑکی سے تو لڑکی کا گناہ ماں باپ پر آئے گا، لڑکا گناہ کر رہا ہے تو لڑکے کا گناہ ماں باپ پر آئے گا۔ لوگ تاخیر کرتے ہیں، میری بچی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، بچہ ابھی کام نہیں کرتا، کام پہ لگایا نہیں اس کو، یہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ نہیں، اس کو نکاح کا انتظام، اچھی جگہ دیندار لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جائے، یہ ذمہ داری کے اندر ہے۔ اور نکاح کے بعد اگر وہ الگ رہنے کا تقاضا کرے تو اس کو الگ کر دیا جائے، شریعت کا حکم ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور بھی بہت سی ضروری باتیں ہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے، اس کو ہم اگلے اس میں جانیں گے کہ ان کی دینی تربیت کیسی کی جائے اور کیا غلطیاں ماں باپ کرتے ہیں، وہ کیا غلطیاں ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، اس کو ہم اگلے بار انشاءاللہ جانیں گے۔